اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کا میرا موضوع کہ عقیقے کے کیا احکام ہیں، یعنی اسلام میں عقیقہ کرنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں شریعت نے کیا حد جاری کی ہے، یعنی شریعت کے مطابق یہ کیسے کرنا چاہیے، اس حوالے سے میں آج آپ کو عقیقہ کے احکام بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہ مستحب مؤکدہ ہے۔ مؤکدہ سے مراد یہ ہے ایسا مستحب کہ جس کے کرنے کی تاکید کی گئی ہو، جیسا کہ نماز شب ہے، اس کے لیے بھی تاکید، وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کی وہ نماز جو ہے اس کے پڑھنے کے لیے بھی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اسے بھی سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ یہ عقیقہ جو ہے یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کے کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ ہر نو مولود کے لیے، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچی یا بچہ، اس کے لیے یہ عقیقہ کیا جاتا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو ہو گیا، اور یہ واجب نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، مستحب مؤکدہ، یعنی مستحب عمل ہے، اگر کریں گے تو بہت بڑا ثواب ہوگا، اور اس کی تاکید کی گئی ہے، یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ سنت مؤکدہ یعنی جس کی زیادہ تاکید کی گئی ہو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ سنت مؤکدہ سے مراد جس کی زیادہ تاکید کی گئی ہو کرنے کی، اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کب کرنا چاہیے؟ یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب بچہ پیدا ہو جائے، تو بہتر ہے کہ آپ 7ویں دن کریں۔ اسلام میں جو شریعت میں بتایا گیا ہے کہ 7ویں دن آپ اس کا عقیقہ کر دیں، اس بچے یا بچی کا۔ اگر آپ 7ویں دن نہیں بھی کر سکتے تو زندگی میں کبھی بھی آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 7ویں دن کریں، اگر نہ کر سکیں تو زندگی میں جب آپ کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر والدین عقیقہ نہیں کرتے، کچھ مالی حالات کی وجہ سے، یہ ویسے اس کو یعنی توجہ نہیں دیتے، لیکن وہ بچہ اگر خود بڑا ہو جائے اور وہ چاہے کہ وہ اپنا عقیقہ خود کرنا چاہے تو وہ اپنا عقیقہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مثلا کوئی شخص فوت ہو گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا عقیقہ کریں، تو اس کا عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے مرنے والے کے لیے، اصالِ ثواب کے لیے آپ اس کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ جانور کون سے ہونے چاہیے؟ اکثر سوال کی جاتا ہے۔ جانوروں میں نارمل بکری ہو گئی، بھیڑ، گائے، اونٹ، تو اس سے متعلقہ جو جنس ہیں جو قربانی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ان کو آپ عقیقہ کے لیے ذبح کر سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیقہ نہیں کرتے، ہم اس پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دیں گے۔ تو میرے بھائی آپ اس بات کو کلیئر کر لیں کہ عقیقے کے جو پیسے ہیں اس سے آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ عقیقے کا مقصد ہی جانور ذبح کرنا ہے۔ تو جب اس کا مقصد اسلام نے بتا دیا کہ آپ نے جانور ذبح کرنا ہے، تو پھر آپ وہ پیسے کسی اور کو نہیں دے سکتے، اس کے لیے صرف اور صرف آپ جانور ہی ذبح کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ پیسے کسی کو بطور امداد نہیں دے سکتے، عقیقہ کے پیسے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مستحب ہے چوتھا حصہ، یعنی کہ جو جانور کا چوتھا حصہ ہوگا، مثلا کہ 4 ٹانگوں والا چوپایا جانور ہوتا ہے، تو اس کا چوتھا حصہ، مثلا ایک چوڑا، اس کو جس کو چوڑا کہتے ہیں، وہ ایک چوڑا جو ہے وہ دائی کو دیا جائے، جو اس بچے کی پیدائش کے وقت دائی ہوتی ہے اسے دیا جائے۔ اگر دائی موجود نہیں ہے تو پھر آپ اسے اپنے رشتہ داروں کو یا دوستوں وغیرہ کو اس کی یعنی کہ دعوت کر سکتے ہیں، انہیں کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر دائی موجود ہے تو اسے دینا چاہیے، لیکن اکثر سوال ہوتا ہے کہ یہ تو ہسپتال میں اگر ڈلیوری کیس ہوا ہے تو پھر کیا کریں؟ تو پھر اس کا بہترین یہی حل ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، دوستوں کو دے سکتے ہیں، عزیزوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ اس کے بعد ہے جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ کچا یا پکا ہوا گوشت دے سکتے ہیں۔ اکثر سوال کی جاتا ہے کہ ضروری ہے پکا کے دیں، عقیقہ کریں، یا ویسے کچا گوشت دے دیں؟ تو دونوں صورتوں میں آپ اسے کر سکتے ہیں، آپ کچا گوشت بھی دے سکتے ہیں اور پکا کے دعوت بھی کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب کی۔ کم از کم 10 افراد، اور عقیقے میں یاد رہے کہ کم سے کم جو افراد کی تعداد ہے وہ 10 ضروری ہے۔ شریعت نے جو بتائی ہے
کہ کم سے کم 10 افراد عقیقے میں ضرور شامل ہوں. جن کی دعوت کرنی ہے وہ کم از کم 10 ہونے چاہیے. 10 سے زیادہ ہوں جتنے وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 10 ضروری ہیں. اور اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں فقراء میں تقسیم کر دیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ غریبوں میں بانٹ دینا چاہیے. ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے اس میں، بلکہ اس کو دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب، فقراء جو بھی ہیں سارے مل کے سے کھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مکروہ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ والدین کو عقیقے کا گوشت یعنی کہ نہیں کھانا چاہیے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ عقیقے کا گوشت جو ہے، جو اس بچے کے والدین ہوں گے ان کے لیے یہ کھانا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. یعنی اسے کھائے، اگر وہ کھائیں تو وہ مکروہ کام کریں گے، مکروہ فعل ہے، یعنی کہ منع کیا گیا ہے کہ والدین اس کو نہ کھائیں تو بہتر ہے. اگر کھا بھی لیں گے تو حرام نہیں ہے، صرف اور صرف مکروہ ہے، لیکن اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے والدین کے لیے. اس کے بعد ہڈیوں کو نہیں توڑنا چاہیے. اور یہ یاد رہے، یہ مین مسئلہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اس جانور کی ہڈیوں کو آپ نہیں توڑیں گے. جیسے ہوں گی آپ نے پکانا بھی ویسے ہی ہے، یعنی بغیر اس کو آپ نے ہڈیاں توڑے آپ نے پکانا ہے، اور اس کو ویسے ہی بغیر ہڈیاں توڑے آپ پکائیں گے. اس کے بعد کیا اس لڑکے کے جس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، کیا اس کے بہن بھائی یہ گوشت کھا سکتے ہیں عقیقے کا؟ تو بالکل اس کے بہن بھائی یہ گوشت کھا سکتے ہیں. صرف اور صرف واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ مکروہ ہے صرف والدین کے لیے. ماں اور باپ اسے نہ کھائیں تو بہتر ہے. ہڈیوں کو دفن بھی نہیں کرنا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عقیقے کی ہڈیاں ایسے نہیں پھینکنی چاہیے، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. ہڈیوں کو دفن نہیں کرنا چاہیے، نہ یہ مستحب ہے نہ واجب ہے. تو آپ ہڈیاں جس طرح مرضی آپ پھینک سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے، بلکہ یہ نہ مستحب ہے نہ واجب ہے. تو آپ ان ہڈیوں کو جہاں مرضی چاہے پھینک سکتے ہیں. تو یہ تھے عقیقہ کے احکام. اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو، ان میں سے اکثر یہی سوال کیے جاتے ہیں جو میں نے ڈیٹیل سے بتا دی. اگر کوئی ایسا سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے یا واٹس ایپ نمبر کے ذریعے جو ہر ویڈیو میں دیا ہوتا ہے. میں اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات صدقہ محمد وال محمد کا آپ تمام کو سلامت رکھیں، پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں، خوش رہیں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیں. والحمدللہ رب العالمین.